جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید۔ ہم صاحب اس سے پہلے کہ لوگوں سے ہم براہ راست سوال لیں، ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے اور آج کل بہت زیر بحث بھی ہے۔ اسلام آباد کے اندر ریاست نے ایک مسجد کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ متعدد مساجد ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قانونی طور پر تعمیر نہیں کی گئیں، تو اس ضمن میں بڑی بحث چل رہی ہے ہمارے ہاں۔ تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ ہمارے ملک میں اس طریقے سے باقاعدہ قانون کے تحت معاملات نہیں ہوتے، اور ایک دن میں تو مسجد بنی نہیں ہوگی، سالہ سال سے مسجد وہاں پہ موجود تھی۔ تو اب اگر ریاست کو خیال آیا ہے کہ یہ غیر قانونی تھی تو اس کو گرانا چاہتے ہیں، تو آپ کی نظر میں ایک چیز جو قائم ہو چکی ہو، اس کا ایک وجود وہاں پر ہو، اس میں لوگ آتے جاتے ہوں، تو کیا اس سب کے باوجود اس کو اس طرح سے گرا دینا چاہیے؟ اس کا ایک تشخص ہے، لوگ کچھ حوالے بھی دے رہے ہیں کہ ایک جگہ پر اگر مسجد تعمیر ہو جائے تو قیامت تک وہ مسجد کی جگہ رہتی ہے۔ تو اس ضمن میں کیا آپ کا خیال؟ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے دین میں بیان نہیں کی گئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، اس کا احترام قائم رہنا چاہیے، لیکن وہ کسی شخص کی زمین پر یا ریاست کی زمین پر یا لوگوں کی زمین پر اجازت کے بغیر کس طرح بنائی جا سکتی ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں مسجد بنانا چاہی تو اس کی زمین باقاعدہ خریدی، درحالے کہ یہ پیشکش کی گئی تھی کہ وہ بغیر قیمت کے لے لی جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ یتیم بچوں کی زمین ہے، ان کی طرف سے دوسرے لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ نماز کے لیے آپ ایک جگہ بنا رہے ہیں، اس میں یہ خیال کرنا کہ قانون کی خلاف ورزی کر کے کسی کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی جائے، بجائے خود ایک جرم ہے۔ اس طرح کی جتنی عمارتیں بھی بنی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو اگر حکومت چاہے یا ان کے مالکان چاہیں تو وہ خالی کرا سکتے ہیں۔ اس طرح کی جگہ پر بنی ہوئی کسی مسجد کو بھی کوئی تقدس حاصل نہیں۔ تاہم جب بھی اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جائے تو وہ انصاف کے ساتھ اٹھانا چاہیے، بے لاگ طریقے سے اٹھانا چاہیے، اور اس میں یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مسجد گرا دی لیکن اسی کے بالمقابل ایک عظیم عمارت موجود ہے جس میں مثال کے طور پر ایک ہوٹل کھلا ہوا ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے۔ تو جو کرنا ہے انصاف کے ساتھ کریں، اس میں مسجد کو کوئی خصوصی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ وہ اگر کسی ناجائز زمین پر بنی ہے تو اس کو مٹائی دینا چاہیے۔ ٹھیک، ہم صاحب ایک ضمنی سی اس میں ایک توضیحی سا نقطہ کہ جب قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور اس کو ایک وقت گزر جائے اور وہاں پر کوئی چیز تعمیر ہو جائے، چاہے مسجد ہو چاہے گھر ہو، تو دنیا کے قانون میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ دیکھا جاتا ہے، رعایت دی جاتی ہے۔ اگر ایک اتنے لمبے عرصے تک ایک چیز کہیں پر موجود تھی تو آپ کی نظر میں قانون کا بھی اندھا استعمال نہیں ہونا چاہیے، یعنی صورتحال دیکھ کر معاملہ کرنا چاہیے؟ وہ ہر قانون کے بارے میں یہی ہے، وہ صرف مسجد ہی کے بارے میں نہیں ہے۔ کسی نے گھر بنا لیا ہے، کسی جگہ کوئی ادارہ بن گیا ہے، اس میں ان تمام مسالے کو ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا لائسنس دے دیں۔ اس میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ جرمانہ، بعض اوقات بہت بھاری جرمانہ کرتے ہیں، تو جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے اس میں مسالے ملحوظ رکھے جائیں۔ تاہم محض یہ بات کہ مسجد ہے اس وجہ سے اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا، اس کی کوئی دینی یا اخلاقی بنیاد نہیں ہے۔ جی، نقطہ بالکل واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب خان صاحب، مائک انمیوٹ کریں۔ ثاقب صاحب سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عربیت کی روح سے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لفظ حاذا جو کہ اس میں اشارہ قریب ہے، کیا ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کسی غیر مرئی، غیبی یا نظر نہ آنے والی ممثل چیز کے لیے بولا جاتا رہا ہو؟ اگر ایک دو مثالوں سے اس کی وضاحت فرما دیں، شکریہ۔ اس کا عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی تمام تعبیریں انسان ہمیشہ اپنے معہود ذہنی کے لحاظ سے اختیار کرتا ہے۔ جس طرح اردو میں ہم یہ بولتے ہیں، ایسے ہی عربی زبان میں حاذا، حاذہی، ذالے کا، تل کا، یہ اسمائے اشارہ بولے جاتے ہیں۔ تو اس میں عربی زبان میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی اردو پہ غور کیجئے۔
ہم آپ اس طرح کی تعبیریں کن چیزوں کے لیے اختیار کرتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے، خواہ وہ تصور کی صورت میں ہو، خیال کی صورت میں ہو، یہاں تک کہ وہم کی صورت میں بھی ہو، زبان اس کو ادا کرتی ہے۔ زبان کی بنیاد پر کسی چیز کی حقیقت یا اس کے مجاز کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تو عربی زبان میں بھی بالکل ایسے ہی۔ جی بالکل واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد عبداللہ اوان صاحب، اپنا مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجیے۔ السلام علیکم حمدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حمدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سد ذریعہ پر آپ کی جو گفتگو ہے اس سے تصور یہ بنتا ہے کہ یہ حرام سے الگ ایک صنف ہے جس میں حرام کی طرف جانے والے راستوں کو روکا جاتا ہے، اور یہ اصل حرمت سے جدا ایک صنف ہے۔ لیکن ایک آپ نے ویڈیو میں کہا کہ نکاح سے پہلے زنا جو ہے اس کو سد ذریعہ کے اصول پہ حرام کیا ہے۔ میں نے آس غامدی بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ سد ذریعہ کی بنیاد پہ حرمتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سد ذریعہ کا دوسرا استعمال ہے جہاں پہ سد ذریعہ کے احکام فی نفس ہی حرمت بن جاتے ہیں، یہ آپ کا جو دوسرا تصور ہے اس سے متوازی نہیں لگتا کیا؟ شکریہ۔ حرمت اور حلت کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس پر بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنی زبان سے یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ حرام و حلال کا فیصلہ کرنا نہ کسی عالم کا کام ہے، نہ کسی فقیہ کا، نہ کسی عام فرد کا، وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے بدکاری کو ہر حال میں حرام قرار دیا ہے، اس لیے یہ تو بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے، اس میں اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ یہ اس کی حکمت ہے، یعنی کیوں حرام قرار دیا گیا؟ تو حکمت بعض اوقات سد ذریعہ کے اصول پر متعین ہوتی ہے، یعنی وہ چیز اپنی ذات میں کوئی مفسدہ نہیں رکھتی، لیکن وہ کسی خرابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، خرابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ چنانچہ اگر دین کی ہدایت پر غور کیا جائے تو مثال کے طور پر جوا، مثال کے طور پر نشے کی چیزیں، اسی طرح جنسی انحراف کی تمام صورتیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان کو بالکل ابتدا سے روکا جاتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے ایک شخص یہ کہے کہ میں جا کے کوئی 5-10 روپے ایسے کھیل کے طور پر لگا دیتا ہوں، اس سے کیا قیامت آ جاتی ہے، یا 2-4 قطرے شراب کے پی لیتا ہوں، اس سے کون سا نشہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بالکل ابتدا سے روکا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں، یعنی عورت بھی، شراب بھی، اور اسی طریقے سے نشے کی چیزیں بھی، یہ انسان کو ایڈکٹ کر دیتی ہیں۔ ان میں ابتدا بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن وہی ہوتا ہے کہ ایک سوئی کے برابر سوراخ ہوا اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے ہاتھی گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں دین کا طریقہ یہ ہے، حرمت حلت کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کرتے، وہ اللہ کرتے ہیں، انہوں نے کر دیا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ زنا کے بارے میں کیا ہے، بلکہ تمام فواحش کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہے۔ حرمت تو طے ہو گئی، اب یہ بتانا یہ ہے کہ فلاں چیز کی حرمت کو فلاں جگہ سے کیوں شروع نہیں کیا، یعنی شراب کی حرمت کو یہاں سے کیوں شروع نہیں کیا کہ نشہ ہوگا تو پھر حرام ہوگی۔ اس لیے کہ اگر آپ 2-4 قطرے سے بھی شروع کریں گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ پھر سب کچھ کیا کریں۔ جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ المات ادریس صاحب، سوال کیجیے۔ جی اپنا جی السلام علیکم استاد محترم، میرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن کی جو دینی اہمیت کیا ہے؟ یہ ذرا بتائیے کیا کہا ہے انہوں نے؟ 12 ربیع الاول کے دن کی دینی اہمیت کیا ہے؟ جی 12 ربیع الاول کے دن کے بارے میں تو ابھی یہ بحث ہی فیصل نہیں ہوئی کہ کس چیز کا دن ہے، اس پر بڑی بحث ہوتی رہتی ہے۔ باقی عام لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے ہم سب کے لیے ایک مسرت کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ پیغمبر کی ذات میں جو سب سے بڑی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس وجہ سے اس پر انسان کو شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن خود اس دن کے بارے میں ایک عام روایت ہے، زیادہ تر محققین اس کو قبول نہیں کرتے۔ قاضی سلمان منصور پوری نے رحمۃ اللہ علیہ میں
تحقیق کر کے اپنا موقع بیان کیا ہے کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ بنتی ہے. اسی طرح کی دوسری آراء بھی. جی واضح ہے. بدر منیر صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم رام جی صاحب. ہمارا اسپرچل لٹریچر بڑا پڑا ہے اس طرح کے واقعات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آئے اور آ کے کسی سے ملاقات کرنے کا بولا, کوئی کام کرنے کا حکم دیا. یہ صحابہ کے دور میں اس کی کوئی ایویڈنس ملتا ہے یا یہ سارے بعد کے دور کے اختلافات ہیں سارے؟ شکریہ. یہ زیادہ تر بعد ہی کے دور میں یہ ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں. اس لیے ان کے بارے میں جو رسالت مآب نے تعلیم دی ہے کہ لا نکذب ولا نصدق, ہم نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں, بس نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کسی کو کوئی رویا دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو اپنی ذات تک اس کو محدود رکھے, اس کو بنیاد بنا کر نہ لوگوں سے بات کرنی چاہیے, نہ اس کی بنیاد پر کوئی دینی رائے قائم کی جا سکتی ہے. یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے رسالت مآب کے آخری دور میں اعلان کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اس لیے اب سیدنا مسیح تشریف لے آئیں, رویا میں کوئی پیغمبر آ جائے, وہ ہمارے دین میں نہ ایک تن کے برابر کوئی کمی کر سکتا ہے نہ اضافہ کر سکتا ہے. تو اس لیے کوئی آدمی اگر اپنا دل خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہتا ہے تو میری اس کو نصیحت ہے کہ اپنی ذات تک محدود رکھے. جی آگے بڑھاتے ہیں. اظہار احمد صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم رامدی صاحب, حسن الیاس صاحب and the team. First and foremost, thank you very much for providing this opportunity. اور definitely ابھی رامدی صاحب کی وزٹ ہوئی تھی کینیڈا کی, تو in future I would like to see him definitely in any case. اور میں I would like to be a part of the team in any way if I can be a part. اچھا, میرے 2 questions ہیں. I'm sorry if I'm taking a little bit more time. ایک تو یہ تھا کہ جو انٹرسٹ ہے جو آپ کے سیونگز اکاؤنٹ پہ ملتا ہے آپ کا بینک سے, انٹرسٹ میں جو میں نے انڈرسٹینڈنگ کی تھی کہ استحصال یا ایکسپلوٹیشن کا کانسیپٹ از ویری امپورٹنٹ. تو جب بینک ایک اپنی ایک ایگریمنٹ کے تحت آپ کو ایک ایکسٹرا اماؤنٹ دے رہا ہے انٹرسٹ کے طور پہ, تو اس میں ایکسپلوٹیشن تو نہیں ہوتی. تو اس میں اس چیز کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اور دوسرا جو قرآن میں اب کرنٹ سیکوینس ہے صورتوں کا, تو is it the same which was there at that time when یہ کمپائل ہوا تھا قرآن, یا اس کو چینج ہوا ہے؟ کیونکہ مکی اور مدنی صورتوں کا آگے پیچھے ہیں کچھ اس طرح کا کانسیپٹ, تو یہ ذرا کائنڈلی. دونوں سوالات واضح ہیں. جی, سود کے بارے میں نے 10 گفتگویں کی ہیں, بلکہ اعتراضات سیریز میں بھی یہ موضوع بنا ہے. میری کتاب مقامات میں بھی اس پر لکھا گیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو تفصیل سے سن لیجئے تاکہ اس میں کہیں کوئی چیز مختصر جواب میں غلط فہمی کا باعث نہ بنے. پچھلے سال میں جب لاہور گیا تھا تو وہاں 3 یا 4 نشستوں میں اس موضوع پر ایک مذاکرہ بھی ہوا تھا, وہ بھی اب سنا جا سکتا ہے. اس میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے, اس وقت کی بینکاری میں اس کی صورت کیا بن گئی ہے اور اس کا حکم کیا ہوگا. مختصر بات یہ ہے کہ بینک بہت سے کام کرتا ہے جو بالکل جائز ہے میرے نزدیک. بعض چیزوں کے بارے میں مجھے تردد ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو بھی مشتبہات میں سمجھنا چاہیے. چنانچہ محتاط لوگ اس میں اجتناب کریں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن اب صریح حکم لگانا مشکل ہو گیا ہے. اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ سب میں نے وہاں بیان کر دی ہیں, تو اس کو آپ سن لیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے, خود قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دیا اور 2 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ جبریل امین نے
رسول اللہ سے اس کا مذاکرہ کیا آخری سال میں، تو اس وجہ سے اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ بعد میں کسی شخص نے اس میں اپنی طرف سے کوئی تصرف کیا ہو۔ یہ صورتیں کس طرح ترتیب دی گئی ہیں، اس میں ہم نے تو پوری زندگی یہی سمجھانے میں لگا دی ہے۔ آپ میری تفسیر دیکھیے، اس میں یہ ساری ترتیب، اس کی حکمت کیا چیز ہے، وہ بالکل نمایاں کر کے دکھائی گئی ہے۔ وہ اگر سادہ ترجمہ بھی آپ میرا لے کر پڑھیں گے تو اس میں تعارف لکھ کے میں نے اس کو بیان کر دیا۔ جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں مدثر ذوالفقار صاحب۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب، حج سے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو حج ادا کرنے کے بعد مکہ سے وطن واپس آنے سے پہلے اگر سیر و سیاحت کی غرض سے ہم طائف جاتے ہیں تو طائف سے واپسی پہ پسندیدہ عمل کیا ہے کہ عمرہ کرنا چاہیے، اور نہ کرنے کی صورت میں کوئی کفارہ تو نہیں ہے؟ شکریہ۔ نہیں، عمرہ تو ایک نفل عبادت ہے، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے۔ یہ جو متعدد عمروں کا تصور ہے، یہ صحابہ کے زمانے کا نہیں ہے، نہ رسول اللہ نے کیا ہے، اس کو لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کیا جائے، جس کو ہمارے ہاں حج تمتع کہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو جرمانے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں عبد الرحیم ظفر صاحب، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ عبد الرحمان ظفر ہے، اس میں نام میں تھوڑی جی فرمائیں۔ سر یہ پچھلے ہفتے سال میں جب پچھلی نشست ہوئی تھی، اس میں آپ نے جو یہ جبری گمشدگیوں والے کے متعلق بتایا تھا کہ جو دوسری سائڈ کا ریاستی موقف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود غائب ہو گئے ہیں، جو بلوچستان والے نا کے غائب کیے گئے ہیں۔ اس میں آپ کا ایز اے شہری کیا اس میں موقف ہے؟ کیونکہ اگر یہ بات مبہم ہو جائے گی تو مظلوم کی ہم کیسے ساتھ دے سکیں گے؟ ایز اے شہری آپ کیسے دیکھتے ہیں گیون دا ٹریک ریکارڈ آف دی ریاست انسٹیٹیوشنس؟ جو ڈاکٹر محرم بلوچ ہے ان کو 4 مہینے سے کیا ہوا ہے اریسٹ، لیکن کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے، جس طرح DGI اسپیار نے کہا تھا کہ یہ پراکسی ہیں دہشت گردوں کی، پھر تو ثبوت تو ہونا چاہیے کبھی۔ جی اگر اصول میں آپ پوچھ رہے ہیں تو ثبوت کے بغیر چند لمحوں کے لیے بھی کسی آدمی کو آپ نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اقتدار ہو ان کی سب سے بڑی، سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ان تحکموا بالعدل، وہ جو فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ کریں۔ یہ تو اصول کی بات ہے۔ اب کسی خاص معاملے میں کیا ہوا ہے، فی الواقع کوئی شخص مجرم ہے نہیں ہے، اس میں اگر آپ کو احتجاج کرنا ہے یا کوئی بات کہنی ہے تو علی علم کہیے۔ جو آپ کا علم ہے، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر نہیں، آپ کا جو علم ہے اس کی بنیاد پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا میں سمجھتا ہوں، تو مجھے اس کے حق میں آواز بھی اٹھانی ہے، مجھے اس کی تائید بھی کرنی ہے، اور اگر میرے لیے ممکن ہو تو اس کی مدد بھی، لیکن یہ فیصلہ میں اپنے علم کی بنیاد پر کروں گا، یہ پروپیگنڈے کی بنیاد پر، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کو اگر اطمینان ہے تو آپ ضرور اس میں جو جدوجہد کر سکتے ہیں کریں۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر احمد محمد صاحب، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد محترم، آپ نے فلسفے کی تیسری قسط میں فرمایا تھا کہ سائنسدان اور یہ جو فلاسفرز ہیں یہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آئٹمس کے اندر جا کے وہ جو ریز ہیں وہ کس طرح سے ٹھوس بنتی ہیں، تو اس پہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں وہ پڑھ کے انسان کہتا ہے کہ ما ھذا قول البشر، تو قرآن میں غامدی صاحب کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں وہ تھوڑا بیان کر دیجیے گا، شکریہ۔ قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید سائنسی تحقیقات کی کتاب نہیں ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں وہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور جب ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کس بنیاد پر ہمارے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید
کوئی ماضی پر بھی تبصرہ کرتا ہے، مستقبل کی بھی کوئی بات کرتا ہے، تو اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ کائنات میں مادہ کیا ہے، اس کی تخلیق کا پروسیس کیا ہے، اس میں مختلف چیزیں کس طریقے سے کثافت حاصل کرتی ہیں، یہ سائنس کا موضوع ہے، یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس باب میں کوئی بات نہیں بیان کی ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، دعا کے نام سے جو موجود ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ دعا۔ السلام علیکم گاندھی صاحب، وعلیکم میرا سوال ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کیسے کیا جائے؟ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن خدا سے تعلق جو ہے وہ نماز میں مٹیریلائز نہیں ہوتا۔ فجر بھی قضا ہو جاتی ہے اور نماز میں ٹینشن کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو اس بارے میں پلیز بتا دیں۔ انسان کے فکر اور عمل میں ہم آہنگی ہو جائے، یعنی جو وہ مانتا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ اس میں دو مرحلے ہیں، دونوں کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایک مرحلہ ہے خدا کی بات کو سمجھنے، خدا کی بات کو جاننے، خدا کی بات سے متعلق ہونے کا۔ اس کا ذریعہ قرآن مجید ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو آپ اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا رکھ دیا، معمولات کا حصہ بنائیں۔ ہمارے تمدن میں اس کی بڑی عمدہ روایت رہی ہے، لیکن اب لوگ مصروف ہیں، تو چلیے ہفتے میں کوئی 1 گھنٹہ مقرر کر لیں، آدھ گھنٹہ مقرر کر لیں، ایک دن چھوڑ کر کچھ وقت طے کر لیں، اللہ کی کتاب کو سنیں۔ اس وقت بہت اچھے ترجمے ہو گئے اور وہ ترجمے لوگوں نے پڑھ دیے ہیں۔ اسی طرح سے جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہو اس میں تفسیریں بھی دیکھیں اور اہل علم سے بھی استفادہ کریں۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے، اپنے فکر کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اور جب کوئی چیز آپ کا فکر بن جائے تو اس کو عمل میں ڈھالنے کے لیے خود احتسابی کا طریقہ اختیار کریں، یعنی اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ یہ جو اپنا محاسبہ ہے یہ اسی پہلو سے ہوتا ہے کہ میں جو کچھ مانتا ہوں یا مانتی ہوں اس کو میں نے اپنی زندگی، اپنے کردار سے کتنا متعلق رکھا ہوا ہے۔ یہ محاسبہ کم سے کم دن میں 1 مرتبہ سونے سے پہلے ضرور کرنا چاہیے۔ جب آپ بار بار اس محاسبے سے اپنے آپ کو گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے عمل میں بہتری آتی ہے، سیرت اور کردار میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں عام لوگوں کو یہ ضرورت بھی ہوتی ہے کہ انہیں کچھ سہارا ملے۔ چنانچہ اگر آپ کو دوستوں میں، احباب میں، اساتذہ میں، بزرگوں میں کوئی اچھی صحبت میسر آتی ہے تو اس میں ضرور باقاعدگی سے وقت گزاریے، اس میں انشاءاللہ بہتری پیدا ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھا چنان سے بھی اب اکثر یہ بات فرماتے ہیں، اس پر ایک پچھلے دنوں فیڈ بیک بھی لوگ طرف سے آتا ہے، کیسے جب قرآن مجید عوام سر کہتے ہیں کہ سنا جائے، جب ہم سنتے ہیں تو بہت ہی بیسک سی باتیں اس میں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمارے زندگی کے مسائل یا جو چیلنجز یا مثال کے طور پہ علم کے مسائل، جس طرح بھی ایک صاحب نے سوال بھی کیا، آپ نے کہا قرآن کا موضوع نہیں ہے، تو وہ قرآن مجید کو سننے سے وہ علم کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا فائدہ دے گا آدمی کو سننے؟ نہیں، یہ دو الگ الگ ضرورتیں ہیں۔ قرآن مجید کو تو اپنے پروردگار سے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے سننا اور پڑھنا ہے، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ کسی کتاب کا علمی مطالعہ یا اس طرح کے اشکالات وہ علم کی دنیا کی چیز ہے، اس میں قرآن کو بھی علمی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس میں اچھے اہل علم سے تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک بالکل دوسری چیز ہے، اور جب آپ اپنے آپ کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک دوسری ضرورت ہے، تو دونوں کو الگ الگ پورا کرنا چاہیے۔ جی یہ بالکل واضح ہے۔ حارث صاحب سوال کیجئے گا، حارث نصیر صاحب۔ السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ استاذ میں نفسیات کا طالب علم ہوں اور اس علم کو اس کی اصل اور کنہ سے جاننا چاہتا ہوں، مگر ابھی اپنی فرع میں موجود ہے، اصل میں نہیں۔ کیونکہ آپ بھی فلسفے کا پس منظر رکھتے ہیں تو میری اس میں رہنمائی کر دیں، شکریہ۔ علم نفسیات کو اس کی اصل میں جاننے کے لیے تو نفس کو جاننا ہوگا۔
اور وہ ہماری گرفت میں نہیں آتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب فلسفیوں نے اس کو جاننے کی ابتدا کی تو اس وقت بڑا حوصلہ تھا، چنانچہ اس کو روح کی سائنس قرار دیا گیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو اندازہ ہوا کہ روح کو سائنس کی گرفت میں کیسے لایا جائے۔ روح یا نفس، اس کا تو تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس پر اتفاق ہو گیا کہ ہم صرف سیرت اور کردار یا مظاہر کو دیکھتے ہیں، چنانچہ نفس کے مظاہر کا مطالعہ کیا جاتا ہے، وہ یہ بیہیویئر کی سائنس بن گئی۔ اس وقت جو علم نفسیات ہے وہ بیہیویئر کی سائنس ہے، تو اس میں آپ نفس کے مظاہر سے بات شروع کر سکتے ہیں۔ نفس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں۔ وہ ایک عقلی وجود رکھتا ہے، وہ ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے، وہ بڑی غیر معمولی جمالیات کی حس رکھتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر یا تینوں ابعاد مل کر نفس کا ایک شعلہ قائم کرتی ہیں، اس کی ایک تصویر بناتی ہیں۔ یہ مظاہر ہیں اس کے۔ اس کے بعد اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے اس کا مطالعہ ہے، یعنی اس میں کیا افکار پیدا ہوتے ہیں، کیا کردار پیدا ہوتا ہے، کیا رویے پیدا ہوتے ہیں، یہ علم نفسیات کا موضوع ہے۔ تو اس کو یہ جو میں نے بنیاد آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہاں سے سمجھنے کی صحیح کیجیے۔ باقی یہ کہ نفس آپ کی گرفت میں آ جائے اس کا کوئی امکان نہیں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی سمرو صاحب، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غام صاحب، میں نے پچھلی دفعہ ایک سوال پوچھا تھا جس کو میں سمجھا نہیں پایا تھا صحیح سے، تو میں اس کو اپنے اوپر مثالی تمثیل کے حوالے سے سمجھاتا ہوں۔ وہ یہ کہ مثلا میں نے چند سال کے لیے بیرون ملک جا کے کما کے واپس آنے کا ارادہ کیا، تو ایک غیر مسلم ملک کا آپشن میرے سامنے آیا جس میں میری تمام ضروریات اور مقاصد پورے ہو رہے تھے، لیکن وہاں جیسے کیونکہ کھانے میں حرام چیزوں کے اجزاء بھی ڈالے جاتے ہیں، تو البتہ میں بہت محتاط رہوں گا، چیزوں کا بچتا رہوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھار ایسے لا علمی یا بھول چوک میں استعمال ہو سکتا ہے۔ پر مجھے اس میں اطمینان تھا کہ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا اس میں نادانستہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور ذہن میں آپشن آیا مسلمان ملک کا، جس میں میری ساری ضروریات اور مقاصد بھی پورے ہو رہے تھے، اور وہاں پہ حرام چیزیں اچھا ڈالے نہیں جاتے، تو اس کا امکان بھی ختم ہو گیا اس نادانستہ غلطی کا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اس سچویشن میں کیا میں اگر غیر مسلم ملک کا انتخاب کرتا ہوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ یا کوئی ممانعت ہوگی؟ اور اگر ادھر جانے کے بعد اگر مجھ سے نادانستہ یہ کوئی حرام چیز بلا علمی میں کھانے کا واقعہ ہو جائے تو کیا اس پر مجھے گناہ ملے گا یا کیا؟ تھوڑا آپ سمجھا دیں گے؟ یہ لا علمی میں کوئی چیز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرتے۔ سہون کسی چیز کا ارتکاب انسان کر بیٹھا، اس میں خود قرآن میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ قسم جیسی چیز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ عادتاً قسمیں کھا لیتے ہیں، تو فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ فی اللغو فی ایمانکم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمت ہے، وہ ایسی چیزوں میں مواخذہ نہیں کرتے۔ البتہ آپ نے خود تقابل کر کے دیکھا کہ آپ کے لیے فلاں جگہ زیادہ بہتر ہے، تو زیادہ بہتر کا جب آپ انتخاب کریں گے تو یہ آپ کے لیے باعث اجر ہوگا، یہ اچھا ہوگا۔ دین میں صرف یہی نہیں ہے کہ فلاں چیز بری ہے اس سے بچیں، یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بہتر صورت آپ کو سامنے نظر آتی ہے اپنے دین کے لحاظ سے، خود اپنی صلاحیتوں کے نشو و نما کے لحاظ سے، تو آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ کسی قاعدے میں نہیں ڈھالا جا سکتا، ہر شخص اپنے حالات کے لحاظ سے یہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے حالات کے لحاظ سے یہ صورت پیدا ہو گئی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کسی بہتر جگہ پہ چلے جائیے۔ جی ویسے ہے محمد نعمان عثمانی صاحب، سوال کیجیے۔ جی استاد محترم سے میرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے متعلق ہے کہ کسی نبی کا دوسروں پر کلی فضیلت رکھنا تفریق بین الرسل کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن خود بعض رسولوں کو اولو العزم رسول کہتا ہے۔ اسی طرح سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں آپ نے انجیل یوحنا سے حضرت عیسیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اسی طرح سے کچھ حدیث بھی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اولاد آدم کا سردار، مقام محمود، شفاعت کبریٰ، لواء الحمد اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے فرماتے ہیں۔
اسی طرح معراج میں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی، تو اگرچہ یہ رویا ہوا یا جسمانی، تو اس میں آپ تھوڑی وضاحت فرما دیجیے گا۔ یہ وضاحت آپ نے خود کر دی، وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو فضیلتیں دی ہیں اور اس میں ایک کو دوسرے پر زیادہ بھی فضیلت دی ہے۔ یہ بات تو اصول میں معلوم ہو گئی۔ اب کس کو کیا فضیلت حاصل ہے، یہ آپ نے بہت سی باتیں قرآن حدیث سے رسول اللہ کے بارے میں بیان کر دی، لیکن خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سوال کا جواب دے دیا ہے، اور وہ بھی روایتوں میں نقل ہو گیا ہے، اور صحیح روایتوں میں نقل ہو گیا ہے، یعنی فن حدیث کی روح سے جن روایتوں کو صحیح کہا جا سکتا ہے، تو پھر اس پر اپنی طرف سے کچھ کہنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جس میں مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ بعض فضیلتیں دوسروں کو بھی حاصل ہیں۔ مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمے کا شرف حاصل ہوا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح کا معاملہ سیدنا مسیح کا ہے۔ رسالت مآب کو جو فضیلتیں حاصل ہیں وہ اس روایت میں گن کر آپ نے بتا دی ہیں، بس وہاں تک بات کو محدود رکھنا چاہیے۔ جب آپ نے خود ایک سوال کا متعین جواب دے دیا تو پھر اس کو میری یا آپ کی طرف سے موضوع نہیں بننا چاہیے۔ جی وہ عدنان اشرف صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، میں آپ کی بات اگر کسی کو بتاتا ہوں، خاص کر دوست رشتہ داروں کو، اور جب میں کسی کو بولتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کو سنتا ہوں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ مت سنا کر، اس گمراہ ہو جائے گا، اور مجھ پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور یہاں کے علماء آپ کے بارے میں پروپاگنڈا پھیلاتے ہیں، آپ کو گمراہ کہتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹے باتیں پھیلاتے ہیں۔ اب ہم ان لوگوں سے کیسے پیش آئے؟ کیونکہ میرے دل میں آپ کے لیے بہت محبت اور عزت ہے۔ شکریہ۔ ادب اور احترام سے پیش آئیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راہ قائم کرنے کی توفیق دے۔ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہیے، اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ میرا نام لے کر کچھ باتیں پیش کریں۔ ہم دین بتاتے ہیں، وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر کوئی صحیح بات آپ کے علم میں آئی ہے اور وہ آپ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں تو عام گفتگو میں کوئی نام لینا ضروری نہیں ہوتا، صحیح بات کو اس کے دلائل کے ساتھ بیان کریں۔ نام تو اصل میں اللہ کا رسول ہی کا لینا چاہیے۔ تو اس لیے میں تو آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ آپ اپنے علماء کے بارے میں بھی، اپنے فقہاء کے بارے میں بھی حسن ظن رکھیں، اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ وہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی سخت بات کر رہے ہیں تو ان کے علم میں کوئی کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ جی بہت شکریہ تمام احباب کا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ لائیو نشست میں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔